تحویل میں لے لیں آپ. اب آپ کے سامنے وہ چراغ پیش کر رہا ہوں جس کی کرنوں سے یہ خاتم بھی روشن ہے. تاجدار اہل سنت، آقائے نعمت، حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلی حضرت کے خلیفہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری مراد حضرت علامہ و مولانا فیضان علی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. اب آپ ہیں اور یہ پروگرام کی آخری کڑی ہے. آپ جس طریقے سے نبھانا چاہیں یہ اہل سنت کی دولت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے و طفیل میں ہمیں ہر موقع پر کامیابی عطا فرمائے. بچے بچے کے زبان سے اللہ کی تسبیح بلند ہو. نعرہ تکبیر! اور بلند آواز سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! غوث کا دامان، خواجہ کا دامان، اعلیٰ حضرت کا دامان، سلطان احمد شاہ بادشاہ کا دامان. نعرہ تکبیر! جشن شہید کربلا! اللہ الفاتحہ علی حضرت نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد رسول رب العالمین. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ الذی اکرم الصلاة والتسلیم علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین. قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وصاحب قاب قوسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشیء. جد الحسن والحسین سر اللہ المکنون دون اللہ المحزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون. سیدنا شفیعنا حبیبنا ملکنا وغوثنا ومغیثنا وغیاثنا وبرکاتنا ونورنا ورضانا وحساننا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی العالمین جميعا. وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين الشفيعا. فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاملين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. یا رسول زمن خوشبوئے پنجتن، یا رسول زمن خوشبوئے پنجتن، آج تشریف لانے میں کیا دیر ہے؟ مالک کن فکا رحمت دو جہاں، مالک کن فکا رحمت دو جہاں، میری بگڑی بنانے میں کیا دیر ہے؟ ذکر خیر الورا بھی جہاں چھڑ گئی، رحمت دو جہاں بھی ادھر ہو گئی. ذکر خیر الورا بھی جہاں چھڑ گئی، رحمت دو جہاں بھی ادھر ہو گئی. سج گئے نور سے اہل محفل سبھی، سج گئے نور سے اہل محفل سبھی، پھر اسے جگمگانے میں کیا دیر ہے؟ پھر اسے جگمگانے میں کیا دیر ہے؟ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. چشم روشن ہے تیری اگر مومنو، چشم روشن ہے تیری اگر سنیو، ان کو جلوہ دکھانے میں کیا دیر ہے؟ ان کو جلوہ دکھانے میں کیا دیر ہے؟ منقبت کا شعر ہے. مرتضیٰ فاطمہ اور حسین و حسن سب ہے جلوہ نما اور شہ ذوالمنن. مرتضیٰ فاطمہ اور حسین و حسن سب ہے جلوہ نما اور شہ ذوالمنن. آ گئے غوث الاعظم اور خواجہ پیا، آ گئے غوث الاعظم اور خواجہ پیا. اعلیٰ حضرت کے آنے میں کیا دیر ہے؟ اعلیٰ حضرت کے آنے میں کیا دیر ہے؟ جام عرفی نواسے کے صدقے پلا، جام عرفی نواسے کے صدقے پلا. نور سے نور کا سلسلہ وہ ملا. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اب تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. جام عرفی نواسے کے صدقے پیا، نور سے نور کا سلسلہ وہ ملا. تیرا بن جاؤں میں تجھ میں کھو جاؤں میں، تیرا بن جاؤں میں تجھ میں کھو جاؤں میں. تجھ کو اپنا بنانے میں کیا دیر ہے؟ تجھ کو اپنا بنانے میں کیا دیر ہے؟ معزز حاضرین و سامعین اور اسٹیج پر اسٹیج ذمہ دار علماء کرام، وقت کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئی اور صاحب محفل کے انعقاد صاحب کا غالباً حکم ہوا 12:15 تک اور 11:45 ہونے جا رہا ہے. آدھے گھنٹے کی تقریر آپ کو سننا ہے؟ کٹ پس کر کے سناؤں کیا؟ پوری سناؤں گا تو آدھے گھنٹے میں تو نہیں طے ہونے والی ہے، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی. اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے، اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے کون سی دنیا تھی؟ یہ جہاں نہ بنا تھا، کون سا جہاں تھا؟
اس دنیا سے مراد ظاہری دنیا، زمین و آسمان، شمس و قمر، ارض و فلک، جن و ملک، کچھ نہ تھا۔ کوئی دنیا تھی؟ بولو، کوئی دنیا نہیں تھی۔ اور کائنات کا رسول دنیا کے وجود سے پہلے پیدا ہوا۔ بے شک کائنات کے رسول دنیا کی پیدائش سے پہلے، زمین سے پہلے، پستی سے پہلے، بلندی سے پہلے، چاند سورج سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، لوح محفوظ سے پہلے، جب دنیا نہ تھی تو پیدا کہاں ہوا؟ بتاؤ کہاں پیدا ہوا؟ یہ ہمارے علماء تو آپ کو بتا دیں گے، لیکن ان سے پوچھو، ان سے پوچھو جو میلاد کے ہی قائل نہیں ہے، کہاں پیدا ہوا؟ رب کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نور، کل الخلاق من نور ولا من نور اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ نے میرے نور، اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا، اور میرے نور سے ساری کائنات، اور جتنی مخلوق پیدا ہوئی سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد۔ بولو کہاں پیدا ہوا؟ علماء کرام، یہ ہمارے ذمہ دار علماء کرام نے آپ کو بتا دیں، لیکن وہ نہیں بتا پائے گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لفظ کن سے، ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک ایک لفظ کن سے سارے کائنات کو پیدا فرمایا، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے خدا نے میرے محبوب کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک محبوب سے پہلے کسی کو نہیں پیدا کیا، محبوب کو پیدا کیا، اس کے بعد ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو کہاں پیدا کیا؟ کہو نا، جہاں خدا نے چاہا وہاں رکھا، جہاں خدا نے چاہا وہاں پیدا کیا، جہاں خدا نے چاہا وہاں رکھا۔ تو مصطفیٰ سب سے پہلے، قرآن نے کہا هو الاول، وہ سب سے پہلے، اب ان سے پہلے کوئی نہیں۔ اور مخلوق دنیا میں جو بھی آئی، چاہے وہ ملائکہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ خروش و طیور کی شکل میں ہو، چاہے زمین و آسمان کی شکل میں ہو، چاہے شمس و قمر کی شکل میں ہو، چاہے پستی یا بلندی کی شکل میں ہو، چاہے پانی کی روانی کی شکل میں ہو، ان سب کا وجود پہلے ہے دنیا میں، اور سب کے بعد آدم۔ بولو ہے کہ نہیں؟ چاند آدم سے پہلے، سورج آدم سے پہلے، آسمان آدم سے پہلے، شمس و قمر آدم سے پہلے، زمین کی پستی آدم سے پہلے، پانی کی روانی آدم سے پہلے، ہواؤں کی طوفان آدم سے پہلے، نسیم سحر آدم سے پہلے، پہاڑوں کی بلندی آدم سے پہلے، آبشار کے نغمے آدم سے پہلے، گل گلزار کی رنگ و بو آدم سے پہلے، سب کے بعد آدم۔ بولو ہے کہ نہیں؟ علماء کرام سے پوچھو، یہ بتائیں گے، ہمارے علماء بتائیں گے، بولے بتائیں گے، انہیں کیا ملے گا؟ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، عدید ہے طور کو کیا نظر کیا دیکھیں۔ تو سب کے بعد دنیا میں، ظاہری دنیا میں آدم، اور باطنی میں سب سے پہلے کائنات کے رسول
اور ظاہر میں سب کے پہلے آدم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آدم کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے مشورہ لیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے آدم، میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانا چاہتا ہوں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. ملائکہ نے کہا تو ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد اور خونریزی اور فتنے پیدا کرے گا. رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. بولو قرآن کی عظیم کیا ہے؟ آدم کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے مشورہ، ملائکہ سے مشورہ، نوری سے مشورہ اور ناری سے مشورہ. بولو دونوں ہے شامل کے لیے. ملائکہ سے پوچھو علماء کرام میں، ملائکہ میں نوری بھی ہے اور ناری بھی ہے. ذہن صاف رکھو، آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. ملائکہ میں نوری یا ناری دونوں شامل ہیں. ایک کی پیدائش آگ سے ہے اور ایک کی پیدائش نور سے ہے. اور آدم پیدا ہو رہے ہیں تو مٹی سے پیدا ہو. تین مخلوق ہے، ایک خاکی ہے، ایک نوری ہے، ایک آتشی ہے. خاکی کو بعد میں کیا جا رہا ہے، نوری کو اور آتشی کو پہلے پیدا فرما دیا. ان سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے. انہوں نے اعتراض کے طور پر کہا قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ان کو تو ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہے خلافت دے کر کے جو فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، بلوا کرے گا. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں کا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ رب کائنات ہم تو عبادت تیری کر ہی رہے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، ہم تو تیرے لیے رکوع قیام کر رہے ہیں، ہم تیری مدح و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو جو تیری مدح و ثنا بیان کر رہا ہو، جو تیرے لیے رکوع و سجود کر رہا ہو، کیا وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے کہ تو پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایسے کو پیدا کرے گا جو خاکی ہوگا، فسادی ہوگا. ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا، اس میں جو راز ہے وہ تم سمجھ نہیں پائے، اور اس کے پیچھے کے راز ہے وہ راز یہ ہے کہ لولا کرما خلقت الافاق والدین والعظیم. اے جناب محمد رسول اللہ، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر تجھے ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو بناتا نہ آسمان کو. تو مصطفیٰ جان رحمت کے ظہور کا سبب ہے آدم کا آنا. تو آدم خلیفہ بن کے آئے. کس کے خلیفہ بن کے آئے بولیے؟ کس کے خلیفہ؟ خلیفۃ اللہ. کس کے خلیفہ ہے آدم؟ کس کے خلیفہ؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے نا. بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے، قرآن کی روشنی میں بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدم اللہ کے خلیفہ. اور تفاسیر کو اٹھا کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا. تفسیر روح البیان کے حوالے سے بول رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے زمین، آسمان، شمس و قمر، لوح و قلم، عرش و کرسی، حیوش و طیور سب کو پیدا کیا. تو پتہ یہ چلا کہ سب کو اس لیے پہلے پیدا کیا اور آدم کو اس لیے بعد میں پیدا کر کے خلافت کا تاج ان کے سب پر ڈالا کہ آدم میرا خلیفہ تو علم کی بنیاد پر ہوگا اور ان سب کا خلیفہ نبی کی بنیاد پر. بولو میرے رب کا خلیفہ، پہلا خلیفہ اس زمین پر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. جو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج لے کر کے آئے ہیں. لیکن یہ آدم آسمان کے بھی خلافت ان کو ملی ہے، شمس و قمر کی خلافت ملی ہے، زمین و طیور کی خلافت ملی ہے، عرش و کرسی کی خلافت. سب کے خلیفہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم مقرر کیے گئے. معلوم یہ ہوا کہ ایک خلافت ہوتی ہے اعجاز
کی اور ایک خلافت ہوتی ہے غلاموں کی۔ خدا کی بارگاہ میں خلیفہ ہے تو اعزاز ہے، اللہ کا اکرام ہے، اللہ کا انعام ہے، اس لیے کہ اس روپ میں اور اس شکل میں کونین کائنات پیدا ہونے والے ہیں، کونین کے رسول پیدا ہونے والے ہیں، کونین کے نبی پیدا ہونے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کائنات کا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج بول بھیجا۔ سمجھ میں بات آئے گی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ خلیفہ بن کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا امتحان لیا، ملائکہ کا امتحان لیا اور ملائکہ کو یہ ثابت کیا کہ تم جس کو فسادی کہتے تھے، تم جس کو بلوائی یا جھگڑالو کہتے تھے، اور ان کا مقام تم پہچانو اور تم اپنی منزل کو پہچانو، ان کی منزل کو پہچانو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیٹھایا گیا، تمام ملائکہ کو بلایا، سارے ملائکہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ کیا چیز ہے، اس کا علم دو، یہ کیا چیز ہے، اس کا علم دو، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کسی نے نہیں بتایا، سب نے انکار کیا۔ یہ اللہ میں نہیں جانتا ہوں اس کا کیا نام ہے، میں نہیں جانتا ہوں اس کا کیا نام ہے، میں نہیں جانتا ہوں اس کا کیا نام ہے۔ رب نے آدم سے فرمایا آدم تم بتاؤ، آدم تم بتاؤ اس کے نام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے تسلیم میں بتایا یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، اس کا نام فلانا ہے، یہ فلانی چیز ہے، اس کو پانچ چیز کہتے ہیں، سب چیز کا نام بتا دیا۔ آدم نے کیوں کر بتایا اور یہ ملائکہ نے کیوں نہیں بتایا؟ قرآن نے گواہی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ انبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا علم دے دیا، کلھا سب چیز بتا دیا۔ تو اللہ نے آدم کو بتا دیا تو آدم نے بتایا، اللہ نے آدم کو بتا دیا یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، تو آدم علیہ السلام کو تسلیم نے بتایا، ملائکہ کو نہیں بتایا تو نہیں بتایا۔ معلوم یہ ہوا اب ملائکہ کے سامنے ایک بات آ گئی کہ اب دیکھو تم اپنے مقام کو پہچانو اور ان کے مقام کو پہچانو، ہم تمہیں اتنا ہی علم دیے ہیں جتنا تم جانتے ہو، اور جتنا علم ہم نے ان کو دیا ہے جتنا تم نہیں جانتے ہو، علم تم کو میں نے بھی دیا ہے، علم ان کو بھی دیا ہے، لیکن جو علم ان کو ملا ہے وہ تم کو نہیں ملا ہے۔ اس لیے اللہ بنی آدم کا تاج ان کے سب رکھا جاتا ہے، اور جو دل آدم کو سزا کرو، سجدہ کرو۔ آدم تو سجدہ کر، جبرائیل جھک گئے، میکائیل بھی جھک گئے، اسرافیل بھی جھک گئے، اسرائیل بھی جھک گئے۔ جب ان چاروں کو جھکے ہوئے دیکھا تو سارے فرشتے جھک گئے، سارے فرشتے جھکے، اور جب سر اٹھایا تو حضرت استاد گرامی کو دیکھا کہ نہ کرتا پتا کون استاد ہے، یہ کون استاد تھا؟ جبرائیل کا استاد، میکائیل کا استاد، اسرافیل کا استاد، اسرائیل کا استاد، فرشتوں کا استاد، نوری جماعت کا استاد، مکے کی وادی میں نہیں جنت میں رہنے والا استاد، عرش کے نیچے پر ہاتھ کر کے تعلیم دینے والا استاد، ناز کرتا اس کے گلے میں کہے پڑا، کیا بات ہے، واہ واہ، ایک سر اٹھایا، ایک سردہ کر کے سر اٹھایا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، ناز کرتا کس کے گلے میں پڑا ہے، فوراً دوسرا سردہ کیا، اے رب قدیر بڑا کرم ہے تیرا، تو نے ایک سردے کا حکم دیا، میں شکرانے کا دوسرا سردہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو وہ توفیق دیا
کہ میں جھکا آدم کے سامنے تو میں اس لعنت سے بچ گیا. بولو یہ واقعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ نہیں؟ بولو قرآن حدیث کی روشنی میں ہے. تو ایک سجدے کا حکم اللہ نے دیا، دوسرا سجدہ فرشتوں نے خود کیا. جو جہاں کا تھا وہیں پہنچا، جو جہاں کا تھا وہاں پہنچا. کہاں گئے وہ لوگ جن کو اپنی نمازوں پر غلول ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کو اپنے سجدے قیام پر غلول تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو جنت میں زندگی گزار رہا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو عرش کے نیچے تخت بچھا کر فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا؟ کہاں ہیں وہ؟ بس ایک تعظیم نہ کیا تو سارے سجدے بیکار. ایک تعظیم نہ کیا تو سارے قیام و قعود بیکار ہو گئے. ایک تعظیم نہ کیا تو بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابلیس نے خدا کے حکم کو نہ مانا، خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا. بولو نکالا گیا نا. اور جب آدم جنت میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين. اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. ابلیس کو حکومت سجدے سے انکار کیا تو نار کا تخت پڑا. آدم کو کہا گیا لا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين. آدم اس نے درخت کا پھل کھا لیا. بولو حکم وہاں بھی ہے، حکم ادھر بھی ہے، حکم دونوں طرف ہے. ادھر بھی حکم ہے، ادھر بھی حکم ہے. ادھر بھی فرمانے رہی ہے، ادھر بھی فرمانے رہی ہے. ادھر بھی حکم کو کے خلاف ہو گیا اور معاذ اللہ ادھر بھی حکم کے خلاف ہو گیا افہام و تفہیم کے لیے. ادھر بھی حکم کے خلاف. اے خالق کے کائنات، تیری عدالت میں انصاف ہے. اے پروردگار عالم، تیرے حکم میں انصاف ہے. یہ انصاف تیرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک نے تیرے حکم کو نہیں مانا تو قیامت تک اس کے گلے میں لعنت کا توق ہے، اور ایک نے تیرے حکم کو نہیں مانا تو جنت سے نکالا گیا پھر جنت میں آ گیا. جنت سے نکالا گیا اور پھر جنت میں آ گیا. رب فرماتا ہے اس نے تعظیم میرے حکم کو نہیں مانا، اس لیے مجرم نہیں ہے. مجرم اس لیے ہے کہ اس نے اپنے سے کم کر کیسے سمجھا، اپنے سے حقیر سمجھا، اپنے سے ذلیل سمجھا، اپنے سے کم سمجھا، اپنے سے برتر سمجھا، اپنے جیسا بھی نہ سمجھا، اپنے سے کم سمجھا. اس لیے میرے محبوب کو جو اپنے سے کم سمجھتا ہے وہ مردود ہوتا ہے. اور جو میرے محبوب کو اپنے قریب نہیں بلکہ محبوب کے قریب ہو کر سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے وہ میرے قریب ہوتا ہے. کیونکہ آدم نے میرے حکم کو نہیں مانا تھا تو اس پر میں نے جرم عائد کیا، نکل جنت سے. اور جب اپنی اس لغزش پر نادم ہوئے، گریزاری کیا، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. تفاسیر میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ دنیا کے سمندروں کے پانی کو اگر سمیٹ دیا جاتا تو آدم کے آنسو سے کم ہو. اور جب یہ مردود نکلا تو رویا نہیں تھا، یہ رویا بھی نہیں تھا. اس کے آنکھ میں آنسو تھا ہی کہاں؟ یہ تو ناری تھا، ناری گیا. آنسو گرتا کہاں، جلتا گیا. بولو آدم علیہ السلام روئے
اور ان کی لغزش کو ہم نے معاف کیا. 950 سال ہوئی, 950 سال دعا کرتی رہی, 950 سال تک میری بارگاہ میں گڑگڑاتے رہی. لیکن جب مجھے منظور ہوا کہ اب آدم کو معاف کیا جائے تو میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور آدم کے قریب جا کر کے تم اذان دو. وہ مقام کون سا تھا؟ اذان دو. جبرائیل پہنچے, لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. پڑھا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا, جبرائیل حضرت آدم چونکے. فرماتے رب قدیر, یہ نبی جن کا نام محمد رسول اللہ ہے, اے پروردگار عالم, ان کے وسیلے سے ہماری لغزش کو معاف فرما دے, ان کے تبسم سے ہماری لغزش کو معاف کر دے. رحمت خداوندی جوش میں آئی اور کہا اے آدم, آج تو اگر ان کے وسیلے سے قیامت تک آنے والی اپنی نسل کی مغفرت چاہتا تو میں سب کو بخش دیتا. یا میں نے تیری خطا کو معاف کیا, لغزش کو معاف کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, میں نے تیری لغزش کو معاف کیا. اب پھر آدم چلے آئے, ادھر سے حوا بھی آ رہی ہے اور ادھر سے آدم بھی تشریف لائے. الفا کے میدان میں دونوں سے ملاقات ہو گئی. وہ وہی الفا کا میدان ہے, وہی الفا کا میدان ہے جہاں حجاج اکرام جا کر وہاں قیام کرتے ہیں. وہ آدم کی سنت ہے. بول کس کی سنت ہے؟ آدم کی سنت ہے. الفا میں ٹھہرنا آدم کی سنت. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے پہچانوانے کے لیے, اپنی حقانیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, اپنے آپ کو وحدانیت اللہ کو واحد کہلوانے کے لیے, قوم کو وحدانیت کا دس دینے کے لیے جس قوم کا انتخاب کیا تھا وہ قوم کون سی؟ نبیوں کی جماعت, رسولوں کی جماعت. آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور رسول آتے رہے جاتے رہے, اور ہر قرن میں, ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. بعض زمانے تو ایسا ہے کہ دو تین نبی ایک ساتھ ہیں. قوم کو ہدایت دیتے رہے, انسانوں کی رہنمائی فرماتے رہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 1450 سال کے بعد, 450 سال کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس کائنات عالم میں ظہور فرمائے. میں پیدائش نہیں بولا کرتا ہوں, ظہور بولا کرتا ہوں, اس لیے کہ پیدائش کا جملہ تو پہلے آ چکا, یہ ظہور کا جملہ ہے. اس لیے کہ رب کائنات بھی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ, یہ نہیں فرماتا ہے رب کہ میں نے بھیجا. هو الاول والآخر والظاہر, یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے تم پیدا فرمایا, ظاہر فرمایا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب کے بعد کائنات کی رسول کا ظہور ہوتا ہے تو 450 سال کے بعد 450 سال تک نہ کوئی نبی رہا, نہ کوئی رسول رہا, نہ کوئی رہبر رہا, نہ کوئی آقا رہا, نہ کوئی بتانے والا رہا. قوم کتنی گمراہ ہو گئی ہوگی, سوچو اندازہ لگاؤ.
اسی لیے سرکار حضرت نے فرمایا ہے، جو ہمارے فاضل جلیل اللہ ان کو عمر دراز فرمائے، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب احسانی، بڑا ان کا کرم ہے احمد آباد کے اوپر کے مسلک کے آلات کے اشاعت بڑے دھوم دھام سے کر رہے ہیں۔ آج کا کام انہوں نے پڑھا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ چمکنے والے نبیوں کے زمانے میں چمکے، چمکنے والے ایک نبی کے بعد دوسرے فوراً آئے، چمکنے والے آتے رہے جو زمانہ روشن پاتے رہے، لیکن میرا نبی جب آ رہے ہیں، اس کائنات میں آ رہے ہیں، تو میرے نبی کا زمانہ اتنا تاریک تھا، اتنا گندا تھا، اتنا خطرناک ماحول تھا، اتنا اندھیرا تھا، اتنی ظلمت تھی کہ دنیا گھبرا رہی تھی۔ اس زمانے میں سرکار ہے کہ دنیا کو روشن فرمایا۔ اب زیادہ تفصیل میں نہیں، اختصار میں جانا چاہتا ہوں کہ جب نبی آئے تو قوم کو ہدایت دیا۔ کتنے دن کے بعد دیا تھا؟ فوراً آئے تو دیا ہدایت، پیغام حق فوراً پہنچایا۔ بولو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت ملی، لگتا ہے کہ ان کے باپ نے دیکھا تھا کہ نبوت ملی۔ ارے نبوت ملی نہیں، اعلان نبوت کیا۔ نبی تو فرماتے ہیں کن تو نبی آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب زمین و آسمان کی پیدائش نہ تھی، میں خود نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ میں تو سب سے پہلے نبی، لیکن اعلان نبوت 40 سال کے بعد حکم الہی کے مطابق فرمایا ہے نبی نے۔ 40 سال نبی کی عمر ہے 63 سال۔ بولو کتنا واقعہ ہے گیا؟ بولیے 23 سال۔ 63 میں 40 نکال دیا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوتا ہے۔ فارغ کی چوٹی سے پکارنے والے نے پکار کے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی نہیں مانا، بہت ملول ہوئی، بہت غمگین ہوئے، لوگ تشنہ دینے لگے، پاگل مجنون کہنے لگے، دیوانہ اور ساحر کہنے لگے، نہ جانے کن کن الفاظوں میں یاد کیا، لیکن نبی محترم ہے جو اپنی کوشش سے باز نہیں آئے۔ دل پر تھوڑا ملال ہوا۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر گئے ہوئے ہیں اور واپس آئے۔ جب گئے تھے تو اعلان نبوت نہیں تھا۔ جب واپس ہو رہے ہیں 6 مہینے کے بعد، راستے میں ایک کلیسا، ایک گرجا گھر ملا۔ اس کا راہب بہت پرانا، بتایا ہے کہ 400 سال سے بھی زیادہ کا تھا۔ اس کی بھینس لٹک کے یہاں آ گئی تھی، اتنی عمر کا۔ ایک گرجا گھر میں اپنے قیام کا ارادہ کیا راشد گزاری کے لیے۔ آپ نے درخواست پیش کیا، اس راہب نے اپنے غلام کو بھیجا، پوچھو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ پوچھا غلام نے تو فرمایا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ غلام نے جا کے کہا کہ سرکار وہ مکے کا رہنے والا ہے، رات قیام کرنا چاہتا ہے۔ مکے کا نام لیا تو وہ 400 سال کا پرانا راہب اپنے دماغ کے اوپر زور دیتا ہے، دھیان لاتا ہے، لگتا ہے ایسا کسی بھولی باتوں کو دہرا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے، جب اس کے پوچھ گیا کون سا مکہ؟ کیا وہی مکہ جس مکے میں بہت سارے کھجور کے باغات ہیں؟ آ کے پوچھا کون سے مکہ کے رہنے والے ہو؟ کیا اس مکے میں جہاں بہت سے باغات کھجور کے ہیں؟ کہاں اسی مکے کا رہنے والا ہو؟
پھر جا کے اس نے کہا جا اس کا نام پوچھ کے آؤ، اس کا نام کیا ہے؟ آ کے پوچھتا ہے وہ فلانا تمہارا نام کیا ہے؟ اور میرا نام ابو بکر بن قحافہ، نام لا کے بتایا۔ نے کہا بلاؤ، اور اپنے حجرے خاص جس میں آج تک 400 سال سے کسی نے قدم نہیں ڈالا تھا، ابو بکر کو بلایا جا رہا ہے۔ غلام پریشان ہوا، یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ آج تک کسی نے اس کے حجرے خاص میں قدم نہیں ڈالا ہے، آج راہب اس کو کاہے بلا رہا ہے؟ جب بلا کے کھڑا کیا، ابو بکر بن قحافہ کھڑے ہیں، راہب نے الماری کھولی ہے، الماری کھول کر ایک کتاب نکالی ہے، اور کتاب نکالنے کے بعد میں ایک برخ رکھتا ہے، کبھی ابو بکر کی پیشانی کو دیکھتا ہے، کبھی ایک نظر کتاب پر رکھتا ہے، کبھی ایک نظر ابو بکر کی نگاہوں کو دیکھتا ہے، کبھی ایک نظر کتاب پر ڈالتا ہے، اور اس کے بعد میں کہتا ہے اے ابو بکر تمہیں اجازت تمہیں کہیں پیشانی کو بوسہ دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ابو بکر نے فرمایا پریشان ہوئے، معاملہ کیا ہے؟ اجازت دے دی، پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا، سینے لگا لیا۔ ابو بکر ابھی تک اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے، اللہ پوچھنے کی ہمت، کیوں چوما نہیں پوچھنے کی ہمت، کیوں سینے لگایا پوچھنے کی ہمت نہیں، لیکن چومنے چامنے کے بعد اس راہب نے اپنے خاص نشست گاہ پر بٹھایا اور اپنے سر کا تاج اٹھا کر ابو بکر کے سر پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر سو گئے، رات کا طویل حصہ گزرتا ہے، خواب میں دیکھا آسمان کے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، ابو بکر اپنے دامن میں پھاڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ صبح ہوئی، راہب کے پاس خواب بیان کیا، تعبیر طلب کیا۔ راہب نے کہا اے ابو بکر کل میں نے تیری پیشانی کو چوما تھا، تو نے نہیں پوچھا، میں نے تیرے ہاتھ کو بوسہ دیا، تو نے نہیں پوچھا، میں نے تیرے جو سینے لگایا تو نے نہیں پوچھا، تیرا خواب میں بتایا دیتا ہوں۔ جب مکے کی وادی میں آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، آمنہ کا رات، کائنات کا رب دونوں عالم کا مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، دل خواب کی تعبیت ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کہوں پر ایمان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ابو بکر جب ان کی بارگاہ میں پہنچنا تو میرا سلام عرض کر دینا اور کہنا کہ مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار فرما دے۔ کلیسا گھر کا پجاری، کلیسا گھر کے عبادت کرنے والا، گرجا میں رہنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، اپنی التجا بواسطہ ابو بکر بارگاہ رسول میں پیش کر رہا ہے۔ کیوں پیش کر رہا ہے؟ ارے اس نے پیش کیا تو کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تسلیم میں تو نبی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ خالق کائنات میری دعا قبول فرما، مجھے نبی کی امت میں قبول فرمائے۔ اور جب دنیا میں دو ایسے آئیں گے تو کوئی کیا پینا ہوگا؟ عیسائیت ہوگا؟ نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر جب وہاں سے چلے، طول طویل معاملات کو نہیں سمجھانا چاہتا ہوں، آئے مکے کی وادی میں اور سامان اترا، ابو جہل نے آپ کو راستے میں کچھ کہا، آپ نے کہا میں آ رہا ہوں تو بتاؤں گا۔ نبی کی بارگاہ میں پوچھے، گھر تشریف لائے، معلوم کرتا معلوم ہوا کہ کسی پہاڑی کے قریب ہوں گے۔ ابو بکر صدیق آئے، ایک پہاڑی سے پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے، آفتاب رسالت کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا سہارا لے کر لیتے ہیں، مایوس ہیں، غمگین ہیں۔ ابو بکر نے کہا اے محمد بن عبداللہ، میں نے سنا ہے تم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن اپنی طبیعت سے نہیں، خدا کی مرضی سے۔ فرمایا
آپ نبی ہے تو دلیل دو، آپ نبی ہے تو دلیل پیش کرو، آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بولو ابو بکر ایمان لا رہے ہیں دلیل لے کر کے، اور یہ بے ایمان دلیل دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتا، کیسے نظر آئے گا؟ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے، بغاوت تو پہلے سے آ رہی ہے، نام بدلا ہوا ہے، خاندان تو ایک ہی ہے، بغاوت تو آدم سے چلی، انکار تو آدم سے ہوا ہے، چہرہ بدل گیا ہے، لباس بدل گیا ہے، جگہ بدل گئی ہے، خاندان نہیں بدلا ہے۔ بولو یہ مرکری آپ کی سفر ہے کہ نہیں؟ اور اس پر لال شیشہ لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ لال ہوگا کہ سفید ہوگا؟ بولو ہرا لگا دو گے تو ہرا، نیلا لگا دو گے تو نیلا، پیلا لگا دو گے تو پیلا، کیا روشنی بدلتی ہے؟ لائٹ بدلتی نہیں، اس